آج الحمدللہ 15واں پارہ کم و پیش 3 پاؤ مکمل ہونے کو ہے۔ آج 14واں پارہ جو ہے وہ نصف تلاوت کیا گیا۔ 14ویں پارے کے پہلے نصف میں اللہ پاک نے ابتداءً تو مشرکین کی مذمت فرمائی ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بیٹیاں طے کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے مثل و بے مثال ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ اگر ان کے ہاں بیٹی کی ولادت وہ چھپاتے پھرتے اور اندر ہی اندر گھٹتے رہتے اور کہتے کہ یا تو ہم اس تکلیف کو برداشت کرتے رہیں اسی طرح کہ بیٹی کیوں ہو گئی، اب لوگ ہمیں تانے دیں گے، یا پھر اس کو زندہ درگور کر دیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ حالانکہ یہ بات نہیں سوچتے تھے کہ ہم بھی تو کسی کی اولاد ہیں۔ اگر بیٹی ایسا ہی کوئی تانے والی چیز تھی تو پھر نظام کائنات کا کیسے چلتا؟ ہم بھی کسی کی اولاد ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے اگر ہمیں اولاد دے دی ہے اور وہ بیٹیاں دے دی ہیں تو اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عورت مبارک ہے، بابرکت خاتون ہے جس سے اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرمایا کہ جسے پہلی اولاد اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائیں وہ مبارک ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا پھر بیٹوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو برابر ہے، اس میں کوئی ایسی تفریق والی بات نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں یہ جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں اور ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے بیٹی پر تو بہت اجر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے یا بہن سے آزمایا، یعنی اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی یا ہمشیرہ ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب بھائی ہے اس کا کفیل، فرمایا کہ اگر اس نے خوش دلی کے ساتھ اس کو تعلیم و تربیت دی اور اس کی صحیح وقت پر رخصتی کی تو فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یعنی جیسے انگلی چھوٹی بڑی ہے ایسے ہی مراتب تو الگ الگ ہوں گے لیکن ہوگا جنت میں میرے ساتھ۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو مشرک اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک صحابی گزرے ہیں حضرت سعصہ بن ناجیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں کی ہوئی نیکیاں بھی قبول ہوں گی
یعنی اسلام سے پہلے جو کی ہوئی نیکیاں ہیں وہ قبول ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی نہیں، وہ تو قبول نہیں ہوں گی۔ پھر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تم نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جو قابل ذکر ہو؟ کہنے لگے جی یا رسول اللہ میں نے کی ہے نیکی۔ آپ نے فرمایا کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک دفعہ اونٹ گم ہو گئے، میں ان اونٹوں کی تلاش میں پورا صحرا چھان ڈالا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل کنارے پہ دیکھا کہ ایک جھونپڑا ہے، وہاں ایک بدو تھا، تو اس کے پاس وہ اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ اونٹ تو میرے ہیں اور مجھے چاہیے، میرے گم ہو گئے تھے، آپ کے پاس آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ابھی ٹھہرو، بات کرتے ہیں بعد میں۔ تو کچھ دیر کے بعد اندر سے اس سے آواز آئی کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ جو ہے پریشان ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ تو میں محسوس کرنے لگا کہ بھئی اس کو یہ شاید برا لگا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بیٹی ہو گئی، اب اس کو میں ٹھکانے لگاؤں گا، یعنی قتل کر دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بیٹی کو میں اپنی بیٹی بنا لوں، اس بیٹی کو میں اپنی بیٹی بناتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کو اچھے سے اس کو پالوں گا، اس کی پرورش کروں گا، پھر جب یہ بڑی ہو جائے گی تمہارا دل چاہے تم لے لیں، نہیں تو میں انشاءاللہ اس کی کسی مناسب جگہ شادی کر دوں گا، اور اس کے بدلے میں تمہیں 2 اونٹ اپنے دے دیتا ہوں جو میرے گم گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے وہ بچی لی اور 2 اونٹ اس کے حوالے کر دی، اور بچی کو لے کے میں نے پرورش شروع کر دی۔ اس کے بعد اس نیکی میں مجھے کچھ ایسی لذت اور حلاوت اللہ نے عطا کی کہ میں نے 360 بچیاں اس طرح سے لے کر کے پالی، 360 بچیاں اس طرح سے لے کر کے پالی، اور ان کی شادی کی، ان کی تربیت کی، اور اس کے بدلے میں اس طرح سے 2 اونٹ دیتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساسا تیری یہی نیکی کھینچ کر محمد کے دروازے پر لے آئی ہے، تیری اسی نیکی کی بدولت اللہ نے تجھے ہدایت اور اسلام والی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچی تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے جنہیں عقل سلیم عطا کی وہ دور جاہلیت میں بھی یہ نیکی، اور بھی کئی سارے لوگوں کا حالات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر انہیں پتہ چلتا تھا تو وہ بچیاں لے لیتے تھے اور لے کر ان کی اچھی پرورش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے ہاں بھی پڑھا لکھا زمانہ ہے، تعلیم ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کے ہاں 2 سے 3 4 بیٹیاں ہو جائیں تو وہ بڑا ایک اس کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھئی بیٹیاں ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں 9 بیٹیاں اللہ نے عطا کی، 9 بیٹیاں عطا کی، 7 بیٹیاں، 8 بیٹیاں، 9 بیٹیاں، کچھ پرواہ نہیں، اور ماشاءاللہ اس طرح سے انہوں نے رکھا، پالا، تربیت کی کہ جیسے بیٹے ہوتے۔ بلکہ بعض لوگ تو ماشاءاللہ سے اگر ان سے پوچھو وہ کہتے ہماری بیٹیاں ہیں،
اب بیٹے ہیں ہمارے، یہ بیٹیاں بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں ہی ہمارے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادیوں سے اس زمانے میں، جس زمانے میں نفرت کی جاتی تھی اور اس کو معیوب جانا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیٹی کو ایسی عزت دی، مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے چل کے ان کو گلے لگاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، ماتھا چومتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات، کتنی عزت دی جا رہی ہے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طرح سے پیش آتی۔ اور جو تجربہ ہے وہ یہ ہے، بیٹے جو ہوتے ہیں نا وہ مال بٹورنے والے ہوتے ہیں، بیٹے مال بٹورنے، ان کی نظر ابا کی جیب پر ہوتی ہے، نوٹوں پر۔ خدمت تو بیٹیاں کرتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کچھ لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ یقین جانیں ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمت نہیں ہوتی کہ دو دو تین تین بیٹے ہیں لیکن ابا کی دیکھ بھال بیٹی کر رہی ہے، حتیٰ کہ وہ خدمت جو بیٹے کو کرنی چاہیے وہ بیٹی کر رہی ہے کہ کوئی بیٹا قریب ہی نہیں آ رہا، قریب ہی نہیں آ رہا۔ اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، بیٹی مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ مولانا صاحب بتائیں ہم کیا کریں، ابا کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، بھائی لوگ تو قریب ہی نہیں آتے، اب ہم ان کا کیا کریں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے تو اجازت نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن سے آج نفرت کی جاتی ہے وفا وہی کر رہی ہیں، محبت وہی دے رہی ہیں، پیار وہی دے رہی ہیں۔ بیٹا تو جہاں اس کے پر نکلے یہ تو اڑ گیا، یہ تو کالے بالوں والی لانے میں پوچھے گا بھی نہیں آپ سے، یہ تو پوچھے گا بھی نہیں آپ سے کہ ابا میں نے کسی کو پسند کر لیا ہے، آپ کی چاہت ہے؟ نہیں، آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب باہر سے ہی معاملہ ہو جائے۔ یہ ان کی وفا نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ دین ہوگا، دین، ہاں یہ بھی تجربے کی بات ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داری سے میں کہتا ہوں یہ بات، اگر دیندار بچہ ہوگا تو وہ کم از کم ماں باپ کی عزت آبرو پر داغ اور دھبا نہیں لگنے دے گا، اور اگر نہیں تو بس پھر اتنے واقعات ہیں، اتنے حالات ہیں کہ کسی سے بھی اوجل نہیں، سب کے سامنے کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے چلیں، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی کہ بھئی، یعنی اگر انسان اللہ کو پہچاننا چاہے تو بھائی تمہیں کہتے رہیں گے پانی دے دو، جزاک اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی۔ جانور ہے، اس کی رنگت سیاہ ہے، فضلہ بدبودار ہے، گھاس سبز ہے، خون سرخ ہے، ان سب میں سے سفید دودھ بہترین ذائقے والا ایک نمبر یہ کون دے رہا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ،
کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں لبنن خالصاً سائغا للشاربین، کہ اس کا خون سرخ ہے اور رنگت سیاہ ہے، فضلہ بدبودار ہے، اس میں سے جگر کا یہ کام ہے کہ وہ خون کو اور پھر خون کے اس حصے کو جس سے دودھ بننا ہے اس کی رنگت بدل کے بہترین ذائقے میں دودھ ہمارے لیے پیش کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھنا چاہو تو ہماری قدرت کو یہاں سے سمجھو، کون تمہیں دے رہا ہے، اور پھر اس دودھ میں فضلے کی بدبو بھی شامل نہیں ہونے دے رہا، خون کی رنگت بھی شامل نہیں ہونے دے رہا، بالکل سفید اور صحت مند۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اوحا ربک الی النحل، کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہاں وحی کے لغوی معنی ہے، یعنی اللہ نے اس کو یہ سمجھ دے دی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ دوسری جگہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو ایک سمجھ دے دی۔ مثلا ایک بچہ پیدا ہوا، اب جب بچہ پیدا ہوا اس بچے کو اپنی ضرورت کیسے بیان کرے گا؟ یعنی اس بچے کو پیشی آ رہی ہے، پوٹی آ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کان میں درد ہے، پیٹ میں گیس پیدا ہو گئی، کوئی تکلیف ہے، کیسے ہمیں بیان کرے گا؟ کیا کہاں سے لائے گا؟ ہم کہاں سے سمجھیں گے؟ اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو رونے کا فن دے دیا، اس کو رونے کا فن دے دیا۔ وہ اپنی بھوک بھی رو کر کے بیان کرے گا، اپنی تکلیف بھی رو کر کے بیان کرے گا۔ اماں وہ اس کی بولی کو سمجھے گی، وہ دیکھے گی رو رہا ہے، پہلے تو دودھ دو بھائی، پیٹ بھرو۔ اب پیٹ بھرنے سے بھی کام نہیں بنا تو لگتا ہے اس کو دودھ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور پرابلم ہے، اب وہ اور دیکھے گی کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کو ڈھنگ کس نے دیا؟ پھر بچہ پیدا ہو گیا، اب جیسے ہی وہ دنیا میں آیا، ماں کی چھاتی سے دودھ کو اخذ کرنے کی، لینے کی صلاحیت اور یہ تربیت کس نے اس کو دی؟ اس کو کیا پتا کہ میں نے دودھ کیسے چوسنا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا چھوٹے، تو کئی سارے احباب لاتے ہیں کہ امام صاحب اس بچے کو تحنیک دیں۔ تحنیک کا معنی کوئی میٹھی چیز اس کو لعاب لگا کر چٹا دیں۔ تو میں کئی دفعہ شہد یا کوئی ایسی چیز اس کو چٹاتا ہوں نا، بچے کے منہ میں دیتا ہوں، تو وہ اپنے یہ جو ہونٹ ہیں، ہونٹ اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، مسوڑے سے انگلی کو پکڑتا ہے، یعنی جو جتنی اس میں طاقت ہے، اور پھر وہ میٹھے کو میں اس زبان پہ لگاتا ہوں تو وہ چوستا ہے، منہ ہلاتا ہے، یعنی وہ کھاتا ہے۔ اچھا، شریعت مطہرہ، اللہ اکبر، کہا اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے منہ کے پٹھے جب مومنٹ کرے گا، حرکت کرے گا، تو اس کے یہ پٹھے مضبوط ہوں گے، اس کے پٹھے مضبوط ہوں گے، اور اس کو ابتداً یہ اچھی ایک غذا دے دی گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دودھ، ماں کی چھاتی سے دودھ کو اخذ کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ نے اس کے اچھا، اب بطخ ہے، اب جو ہی بچہ پیدا ہوگا آپ اس کو پانی میں چھوڑیں وہ فوراً تیرے گا۔ اس کے اندر یہ صلاحیت کس نے رکھ دی؟ اللہ نے رکھی۔ لیکن اللہ نے ان سب چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے سمجھ دی، لیکن شہد کی مکھی کے لیے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی کی، یعنی خاص طور پر شہد کی مکھی کے لیے ذکر کیا، اس لیے کہ شہد کی مکھی میں جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہیں وہ اور کسی جانور میں نہیں رکھی۔ شہد کی مکھی میں
ایک ملکہ ہوتی ہے بادشاہ، وہ 3 ہفتے میں 15,000 یا 21,000 انڈے دیتی ہے 3 ہفتے میں، اور اس سے پہلے وہ چھتا تیار کرتی ہے۔ اس چھتے میں جو موم کا وہ چھتا تیار کرتی ہے، اس چھتے کو تیار کرنے کے لیے اچھا اس کے پاس ایک ٹیم ورک ہے، سب یہ کام نہیں کرتی، کچھ کا کام ہوتا ہے مٹیریل لانا، کچھ کا کام ہوتا ہے چھتا تیار کرنا بنانا، اور کچھ کا کام ہوتا ہے کو وہ میلوں میل، یہ بھی اللہ نے ذکر کیا، وہ میلوں میل جاتی ہیں اور مختلف جڑی بوٹیوں سے اس کا رس اخذ کرتی ہیں۔ اب دیکھیں جانور ہی تو ہے، وہ میلوں گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، وہ میلوں میل جاتی ہیں لیکن راستے میں واپس اپنی جگہ پر آتی ہے، بھولتی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو راستے کی ایسی سمجھ دے دی تھی۔ یہ دیکھو مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے کو ہم، یہ تو انسان کا بچہ ہے نا، ایک چھوٹے بچے کو ہم ذرا دور بھیج کے دیکھیں، وہ گم جائے گا، لیکن یہ مکھی میلوں میل دور جاتی ہے اور پھر اسی راستے سے واپس آتی ہے اپنی جگہ پر، بھولتی نہیں ہے۔ اور پھر ایک مکھی پہرے دار ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ جو مکھی رس لے کے آئی ہے وہ سونگتی ہے اس کو، اگر تو غیر مفید جڑی بوٹی سے اس نے رس لیا ہوتا ہے تو اس کو اندر آنے نہیں دیتی، اور مکھیوں کے علاوہ کوئی اور ذرات یا حشرات الارض انہیں اندر گھسنے نہیں دیتے۔ پھر اللہ نے انہیں یہ سمجھ دی ہے کہ وہ چھتا جو لگائیں وہ اونچی جگہ پر لگائیں تاکہ نیچے آلودگی سے وہ محفوظ رہے، صاف شفاف فضا میں وہ رہے۔ اور پھر وہ مکھی ہے اور مکھی رس چوستی ہے ہر ایک چیز کا۔ آج اس جدت کے دور میں ہم ہر جڑی بوٹی کا رس نہیں نکال سکتے، اخذ نہیں کر سکتے، لیکن مکھی ہر جڑی بوٹی کا رس اخذ کرتی ہیں، اور کتنے کروڑوں جڑی بوٹیوں کا رس اخذ کر کے وہ شہد تیار کرتی ہے، اس کا ذائقہ، پھر اس کی رنگت، فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتے ہیں اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ انہوں نے شہد پلایا، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو زیادہ بیمار ہوگا، فرمایا اور پلاؤ، اور پلایا، کہا یا رسول اللہ نہیں، فرمایا اور پلاؤ۔ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ پلایا اللہ نے صحت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اتنا کیا کرتے تھے کہ اگر پھنسی پھوڑا بھی نکل آتا تو اس کے اوپر بھی شہد لگا لیتے تھے، اور کہتے تھے اللہ نے فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے صحت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے گمان کے مطابق صحت بھی دے دیتے۔ تو اللہ پاک نے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ کون سی ذات ایسی ہے جس نے ایک مکھی کے ذریعہ سے تمہیں بہترین شہد جو تمہاری صحت کے لیے مفید ہے، اور شہد سال ہا سال پڑا رہے خراب نہیں ہوتا۔ پہلے اطباء ادویات کو ایک دیر وقت تک صحیح رکھنے کے لیے شہد، الکوہل کی جگہ شہد کو استعمال کرتے تھے، شہد کو استعمال کرتے تھے کہ اس کے استعمال سے
دوائی ہے، نسخہ ہے، وہ دیر عرصہ تک مفید رہتا ہے اور وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا بہترین مشروب رکھا، اور آج تو شاید مشکل سے ملتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ نے شہد کی نہر چلا دی۔ سبحان اللہ، شہد کی نہر چلا دی، دودھ کی نہر چلا دی، میٹھے پانی کی نہر چلا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری سمجھنے کے لیے تمہارے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کے کپڑے، یہ سلیقہ کس نے دیا، مکان، یہ سلیقہ کس نے دیا، یعنی یہ ساری چیزیں اگر تم غور کرو تو ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، اور اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے بچنا۔ یعنی یہ وہ اصول ہے قرآن کا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی عدل، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اور عزیز و اقارب کے ساتھ احسان، وینہا عن الفحشاء، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے رکنا۔ اگر کوئی معاشرہ اس بات پر آ جائے تو انشاءاللہ تعالی 100% جنت نظیر معاشرہ بن جائے، 100%۔ لیکن آج بات یہ ہے کہ ہم نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ کام سے مراد میری یہ ہے کہ دیکھو، آپ دیکھتے ہیں مختلف مٹی کا شیر بنایا ہوتا ہے، مٹی کا ڈمی شیر، تو ڈمی شیر کے اوپر بچے بیٹھتے بھی ہیں، اس کے کان بھی پکڑ لیتے ہیں، اس کے منہ میں بھی ہاتھ مارتے ہیں، اس کی دم بھی پکڑتے ہیں۔ وہی ڈمی شیر ہے نا، ان کو پتہ ہے یہ ڈمی شیر ہے۔ اور اگر شیر سو رہا ہو تو کہیں بھی یہ سو ہی رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ذرا قریب جا کے اس کو پیار کریں، کہیں گے توبہ توبہ توبہ۔ تو شیر سو بھی رہا تو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایمان والی روح اندر سے وہ ختم ہو گئی، ایمان والی روح ختم ہو گئی۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے، حرم سے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، اور پھر بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کی موجودگی، پھر انبیاء کرام کا وہاں خطبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انبیاء کے سامنے خطبہ، پھر آپ کی وہاں امامت، پھر آسمانوں پر جانا، اور 7 آسمانوں سے مختلف نبیوں سے ملاقات، اور پھر عرش معلیٰ، اور پھر واپس آنا، اور پھر 50 نمازوں کا حکم ہونا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونا، واپس جانا، کم کروانا، یہ سارا مرحلہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی راستے میں، مختلف لوگوں کو دیکھا، یہ سارے حالات گزرے، تو فرمایا کہ وقت کتنا لگا، وقت کتنا لگا، اتنا لگا کہ جب میں گیا تھا بستر گرم تھا، جب آیا ویسے ہی گرم تھا، جب گیا تو دروازے کی کنڈی یوں یوں ہل رہی تھی، جب آیا تو یوں یوں ہل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کی یعنی اگر عقل سے ہم دیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے تو عقل فیل ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ترازو ہوتے ہیں نا، ترازو ہوتے ہیں، ایک سونے کا ترازو ہوتا ہے جس میں سونا وزن کرتے ہیں، سونار۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی سونار کے ترازو پر ہم پتھر تولیں گے، سونار کے ترازو پر، یعنی اتنا سا ترازو ہوتا ہے، اس کا اتنا سا ترازو ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اس پہ ہم پتھر تولیں گے، چٹان تولیں گے تو ترازو کا تو کچومر نکل جائے گا۔ تو پتھر تولنے کے لیے ترازو اور ہے، سونا تولنے کے لیے ترازو اور ہے، لکڑ تولنے کے لیے ترازو اور ہے۔ تو بات یہ ہے بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہ جو چیزیں ہیں جن کو معجزات کہا جاتا ہے، ان کو ہم عقل کے ترازو پر نہیں تول سکتے، اس کو قدرت الہیہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو دیکھیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج انسان نے یہ بجلی ایجاد کی ہے۔ بجلی 1 منٹ میں کتنا سفر طے کر لیتی ہے، یہ انسان کی ایجاد ہے۔ 1 منٹ میں کتنا سفر طے کر لیتی ہے، یہ انسان کی ایجاد ہے۔ تو خلاق کے عالم رب ذوالجلال جس نے انسان کو یہ طاقت دی ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ جو اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں، 100 سال کھانا تر و تازہ ہے، 100 سال کھانا تر و تازہ ہے اور گدا ختم، اس اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگلا کام والدین کا ہے۔ والدین بہت مقام ہے، یاد رکھیں، ایک بات اچھے سے سمجھیں، ماں باپ کی دعائیں دنیا میں نقد لگتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں، یہ بھی سمجھیں، اگر ماں باپ مثال کے طور پر ہمارے خیال کے مطابق وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے وہ معصوم ہیں، ان کا گناہ ان کے لیے ہے، ہمارے لیے وہ معصوم ہیں۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حکم ہے کہ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی بھی خدمت کرو۔ اور مسلمان ماں باپ کی دعائیں دنیا میں نقد، اگر ان کی دعائیں ہیں تو آپ دوڑیں گے نہیں، اڑ جائیں گے۔ اللہ نے چاہا، تجربے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عظمت عطا کریں گے کہ جس کی مثال بھی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کو ناراض کیا، ان کا دل دکھایا، تو آسمانوں سے نیچے پٹک کے آ جائیں گے۔ اس لیے جائز کاموں میں ماں باپ کا دل خوش کرنا چاہیے، ان کی بات کو ترجیح دینی چاہیے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے، اب بالکل آخری وقت میں اپنی اولاد کو جمع کر کے، جن میں حضرت تقی صاحب بھی تھے، تو کہنے لگے کہ بس میں ایک حسرت میرے دل میں ہے جو میں اس دنیا سے لے کے جا رہا ہوں، جو پوری نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے، ہم حیران ہو گئے کہ ابا جان کون سی حسرت ایسی لے کے جا رہے ہیں جو پوری نہیں ہوئی؟ شہرت اللہ نے ان کو دے دی، تقوی نیکی ان کو دے دی، اولاد ان کو دے دی، اولاد پڑھ لکھ گئی، نیک ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر مستحکم ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو پوری نہیں؟ تو ہم حیران ہوئے۔ ہم نے کہا کہ حضرت کون سی ایسی بات ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی؟ کہنے کہ وہ بات یہ ہے کہ جب ہندوستان سے یہاں پاکستان میں آئے تو اس وقت چونکہ ایسے ہی حالات تھے، تو میں کئی سارے کام کیا کرتا تھا، پڑھانے کے لیے باہر جانا، درس دینے کے لیے جانا، اور ریڈیو پاکستان پر میرا درس آتا تھا، اس کے ریکارڈ کرانے کے لیے جانا۔ تو میری عادت تھی جب میں گھر سے نکلتا تھا تو گھر سے نکل کے والدہ کے پاس بیٹھتا اور ان کے پاس بیٹھا رہتا، بات چیت کرتا رہتا۔ تو پھر ان کے بعد کچھ دیر کے بعد ان سے کہتا کہ امی جی اجازت ہے، میں ذرا کچھ کام ہے۔ تو وہ کہتی کہ دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں اجازت دوں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی بیٹھے رہو، دل تو میرا یہ چاہتا ہے۔ میں کہتا امی جی بھئی یہ کام ہے، دینی کام ہے۔ کہہ رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلے جائیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کاش نہ میں کوئی درس دیتا، نہ کوئی تحریر لکھتا، کوئی کام نہ کرتا، ان کی بات مان کر ان کے پاس بیٹھا رہتا، یہ میرا عمل سارے عملوں پر بھاری ہوتا۔
کاش کہ میں ایسا کر لیتا، میں نے کیوں نہ کیا، یہ حسرت میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے؟ مفتی پاکستان۔ اور آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ماں باپ کو چکما دیتے ہیں، وہ کہتے کچھ ہیں، ہم کرتے کچھ ہیں، حالانکہ ان کا ہم سے کیا مفاد ہے؟ وہ اگر کوئی بات کہتی ہے تو ہمارے ہی فائدے کی بات کہتی ہے۔ تو بھائی ماں باپ کی خدمت تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ کے کندھے ہر وقت اطاعت و فرما برداری میں ان کے سامنے جھکے رہیں، جھکے رہیں۔ ہم ذرا اس لمحے کو سوچیں کہ جب ہم اتنے سے ہوتے ہیں، بچوں کو دم کرانے آتے ہیں نا، تو میں بڑا غور سے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو اب یہ بچہ جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کو پہلو بدلنے کا بھی پتہ نہیں ہے، کن مسائل سے ماں باپ لے کے چلتے ہیں، کہاں لے کے، اور جہاں تھوڑا سا یہ چلنے لگتے ہیں، یعنی جوان ہوتے ہیں، تو پرپوزے نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو ایسے ہی تھا دنیا میں، ابا تو سٹیا گئے، اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تمہیں گھر میں بیٹھے پتہ ہی نہیں کسی بات کا جو میں جانتا ہوں۔ نہیں، توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی عطا کیے ہے انہی کے صدقے سے عطا کیے، اور جو عطا کریں گے انہی کے صدقے سے عطا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد، قرآن حدیث میں نہیں ہے، حضور نے ممبر کے اوپر پہلے ممبر پہ پاؤں رکھا، دوسرے پہ پاؤں رکھا آمین، دوسرے پہ تیسرے پہ پاؤں رکھا آمین۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا پہلے سینے پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل آئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بد دعا کی، وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے جو ماں باپ کو پائے ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اب بتائیں، تو اس لیے ماں باپ بہت بڑی دولت ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اب اگر دنیا میں نہیں رہے تو ان کی قبر پر جانا چاہیے، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ لازمی جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پر حاضری دینی چاہیے، اور انہیں پڑھ کے بخشنا چاہیے، ان کے دوست احباب کو ملنا چاہیے، ان کے جو والد کے جو رشتہ دار ہیں یا والدہ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تحائف پیش کرنے چاہیے، اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے، انہیں اجر ملتا ہے، ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کی میں اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی دعائیں مجھے حاصل ہوں، تو وہ ماں باپ کے جتنے تعلق والے ہیں سب سے اچھے سے ملے، ان کی نسبت سے ملے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے آج کی تراویح کو، آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو پڑھا گیا اے اللہ اسے قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن احباب کے والدین موجود ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان کے والدین کا سایہ عافیتوں اور خیروں کے ساتھ ان کے سروں پر قائم فرما، انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے، ادب کرنے، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔